جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب بھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے داخل 3 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے روزے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز بعد جمعہ عطا پڑھی تا حقیقت اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ یا اللہ میری مغفرت فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر فضل فرما، ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھا مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلے گا تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے، ہمارے وہ مکار اور وہ اعمال معاف کر دے جو ہمارے تیرے عرش تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو یہ دعا پڑھ رہا ہے اس کی اور ہماری وہ ساری دعائیں جو کسی وجہ سے ہماری زبان پر نہیں لا سکے لیکن دل ہی دل میں تجھ سے مانگتے رہتے ہیں، انہیں بھی پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اسے کچھ کہہ کر یا سنا کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہو۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں آپ کی ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔